کام کرنے کے بڑے مواقع ہیں. آئیے مل کے عہد کریں کہ یہ پاکستان میں ہم نے کام کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں, یہ عزت, یہ دولت, یہ شہرت, یہ سب آج جو میرے پاس ہے وہ پاکستان کی بدولت ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ پاکستان کی وجہ سے ہے. تو پاکستان کو ہمیشہ زندہ باد کہنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ لگانا چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. سر میسج نوجوان نسل کو کیا دیں گے جو لاکھوں لوگ پچھلے چند سالوں میں بے روزگار ہوئے ہیں, اور جو اکنامیکل ہماری پوزیشن بن چکی ہے پاکستان کی, اور جی ڈی پی کی گروتھ بھی آپ کے سامنے ہے, اتنا ڈپریشن ہے سوسائٹی میں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جب تک آپ کام کرتے رہیں گے آپ کے چانسز ہیں آگے بڑھنے کے. اور اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھیں گے کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں اور پاکستان پتہ نہیں کن حالات سے گزر رہا ہے, اس سوچ سے نکلیں, پازیٹیو رکھیں اپنے آپ کو, کام کریں, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں, رزلٹ آپ کو ملیں گے. بہت مواقع ہیں, بہت زیادہ روم ہے دنیا میں, بے شمار نئی نئی چیزیں ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, اس کو دیکھیں. یہ جو آپ کا موبائل ہے یہ والا, اس میں بہت کچھ ہے, اس کے ساتھ اپنی بری انفارمیشن وہاں سے لیں, نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ چلیں, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور پھر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم کی نسبت سے کہ اپنی اولادیں ہیں, جو آپ کی اولادیں, ان کو اچھا انسان بنائیں. جو اچھا انسان ہوگا وہ اچھا بیٹا بھی ہوگا, وہ اچھا داماد بھی ہوگا, وہ اچھا باپ بھی بنے گا, وہ اس سوسائٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا. تو اپنی اولادوں کو نیک اور اچھا انسان بنائیں. اچھا انسان سب کے لیے ہوگا. تو یہ میری ایک سب کو ریکویسٹ ہے کہ یہ چیز چھوڑیں کہ ہم نے جلدی امیر ہونا ہے. دیکھیں, دولت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھی, آپ کو ملنی ہے. وہ آپ لوٹ مار سے کر لیں یا آپ سیدھے طریقے سے جائیں, جو آپ کی قسمت میں لکھی آپ کو ملنی ہے. تو کام کرو یار, کام کرو گے, نیک نیتی کے ساتھ کرو گے, انشاءاللہ آپ کے بچے بھی صحیح نکلیں گے, آپ کے آگے آپ کے گھر میں بھی سکون رہے گا, اور آپ اپنا سکون و شانتی کی زندگی گزارو گے. یہی میرا میسیج ہے, اور یہی میں اپنی عوام سے کہتا ہوں. دیر از نو شارٹ کٹ, پروسیس کے ساتھ چلو اور چیزوں کو لے کے چلو. لاسٹ کویشچن آپ سے کریں گے, جو ہمارے ملک کی حالت ہے, ترقی پذیر ملک ہے, آپ کہیں گے ایسا سوچتے ہیں کہ حکمرانوں کو سادگی اپنانی ہوگی؟ جو ان کی لائف ہے, آپ نے یورپ بھی دیکھا, آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے, وہاں کے حکمرانوں کو بھی دیکھا ہے آپ نے جو ڈیولپڈ کنٹریز کے ہیں, جبکہ جو ہمارے اشرافیہ, جو ہمارے حکمران ہیں, ان کا طرز زندگی آپ دیکھ چکے ہیں. آپ میسیج دیں گے کہ ان کو سادگی اپنانی چاہیے؟ دیکھیے جی, ہم بات کرتے ہیں آسٹیرٹی کی, لیکن ہم نے اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا. انفارچونیٹلی جو لاسٹ گورنمنٹ رہی ہے تو 85 وزراء, بھائی مجھے بتاؤ اس ملک میں متحمل ہے یہ 85 وزراء کا؟ 85 منسٹرز, اور پھر ان کی منسٹریز, پھر کام بھی کوئی نہیں, پھر اس کے بعد چیزیں بھی اس طرح سے. یہ انتہائی ضروری ہے. اور نمبر 2 بات یہ کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی الیکٹریسٹی کی شارٹیج ہے, مہنگی ہے. چلو ہم نے پروڈکشن تو کر لی, آئی پی پیز والا بھی ہم نے کر لیا, کچھ پیش شمار کک بیکس بھی ہوئیں, دوسرا بھی چیزیں چلیں, بٹ خدا کے لیے یہ جو آپ کے ایس او ایز ہیں, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, ان کو پرائیویٹائز کریں. یہ 1300 بلین کا ہم ہر سال نقصان کر رہے ہیں, اس سے بچیں. پھر آپ آئی ٹی, اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم 2.85 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان آفیشلی ہم 4 سے 5 بلین میں ہیں. ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا 178 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے صرف آئی ٹی کی. تو ہم انشاءاللہ 10 سے 15 بلین اس پہ جا سکتے ہیں. اپنی تمام خواتین, جو کہ ہمارا 52% ہے پاپولیشن کا, ان کو آئی ٹی یونیورسٹیز میں داخلہ کرائیں. کیونکہ ہمارا یہاں ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر بنتی ہے, انجینئر بنتی ہے, کل کو شادی کر کے گھر بیٹھ جاتی ہے. تو یہ آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے جو گھر میں بیٹھ کے ہی کیا جاتا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر فوکس کرائیں, اپنی بچیوں کو اس پہ اسپیشلائز کرائیں, اس پہ اپنا ان کی اچھی تعلیم دلوائیں ان کو, اور انشاءاللہ وہ گھر بیٹھ کے آپ کے لیے سرمایہ بنیں گی. اور یہی وقت ہے کہ ان کو آگے لانے کا. پھر اس کے بعد 5-10 سال ہیں, پھر اس کے بعد یہ آ جانی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس کے اوپر میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اوپر فوری طور پہ کورسز سٹارٹ کیا جائیں, اس کے اوپر کام کیا جائے, کیونکہ آنے والا وقت اس کا ہے. پھر آ جائیں ایگریکلچر میں.
ایگریکلچر میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایگریکلچر وہ شعبہ ہے جس میں آپ فوری طور پہ رزلٹ لے لیتے ہیں، 9 مہینے میں آپ کو رزلٹ مل جاتے ہیں. تو اس پہ اب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بڑی اچھا کام کر رہی ہے. میں اپنا چیف آف آرمی اسٹاف کو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، جو یہ SIFC یہ اسپیشل اپنا انویسٹمنٹ جو پروگرام لے کے آئے ہیں، یہ اس کے اوپر ہے. اس کے اوپر بہت اچھا اس کا آئے گا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے بقول ان کے. انہوں نے کہا جی 25 بلین کی انویسٹمنٹ سعودی عرب کر رہا ہے، 25 بلین کی آپ کا UAE کر رہا ہے، پھر قطر بھی اس میں آئے گا، اور پھر اس میں کویت بھی آئے گا، اور پھر چائنا بھی. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے کر گئے تو انشاءاللہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. قوموں میں مشکل حالات آتے ہیں، بڑے بڑے ملک جو ہے نا وہ اس سے بھی برے حالات سے گزرے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی گول کو، اپنے ٹارگٹ کو حاصل کیا. تو ہم بھی اگر اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کر لیں اور چیزوں کو بہتر طریقے سے کر لیں تو یہ کوئی گڈ گورننس کریں جس کی بہت کمی ہے، یہ پاکستان بہتر ہوگا اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. آپ کا بہت شکریہ عرفان صاحب. ناظرین، گفتگو سنی عرفان اقبال شیخ صاحب کی، اور بڑی اعلیٰ گفتگو انہوں نے کی. میسیج دیا کہ گڈ گورننس کی بڑی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ بھی بینگ این آپٹمسٹک پرسن انہوں نے کہا کہ جی ہم اس بحران سے، معاشی بحران سے نکل جائیں گے، اور جو موجودہ حکومت کی پالیسیز ہیں وہ صحیح ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان مشکل حالات سے نکلے گا، اور بجلی بھی سستی آئندہ فیوچر میں ہوگی. جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگا تو کاروبار بھی چلے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے علی فاروق کو کیمرہ مین نواز کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.